بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب التفسیر کی پہلی حدیث بڑی پیاری حدیث ہے۔ ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں کا بیان ہے، کنت اصلی فی المسجد، میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، فلم اجب ہو، تو میں نے سرکار کو جواب نہیں دیا، یعنی سرکار کی بارگاہ میں میں حاضر نہیں ہوا۔ فقلت، تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ انی کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حالت نماز میں تھی، سرکار نے انہیں بلایا، بڑی نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ نماز پوری کر لوں اور سلام پھیرنے کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضری دوں۔ انہوں نے یہی کیا، نماز پوری کی، سلام پھیرا، پھر بارگاہ رسالت میں یہ حاضر ہوئے، اور دیر جو ہوئی حاضری میں اس کے لیے معذرت کی کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تاکہ یہ عذر سرکاری بارگاہ میں قبول کر لیا جائے کہ نماز میں تھا اس لیے نہیں آ سکا، اور یہ کوئی عذر اور یہ عذر معقول ہے۔ مگر سرکار نے کیا جواب دیا؟ فقال، تو حضور نے فرمایا، الم یقل اللہ، کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ کے لیے اور رسول کے لیے حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ یہ آیت کریمہ مطلق ہے کہ جب رسول تم کو بلائیں تو ان کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ، مطلق ہے۔ اس میں کوئی ایسی قید نہیں ہے کہ جب تم نماز کے باہر ہو تو حاضر ہو جاؤ، ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ جب تم بیدار ہو تب حاضر ہو جاؤ، کوئی قید نہیں ہے۔ المطلق یجری علی اطلاقی، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ تو سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ مطلق ہے، اس کو نماز اور بیرون نماز سے مقید نہیں کیا گیا، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم حالت نماز میں ہو تو بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب رسول اللہ بلائیں، اور نماز کی حالت میں نہ ہو تو بھی حاضر بارگاہ ہو جاؤ، مطلق، اور مطلق کا تقاضا یہی ہے۔ اس حدیث سے ایک بات کا پتہ اور چلا کہ ہمارے فقہا اصول فقہ میں جو لکھتے ہیں کہ المطلق یجری علی اطلاقی، مطلق اپنی اطلاق پر جاری ہوگا، یعنی اس میں کوئی قید نہیں لگائی جائے گی، بغیر قید کے جو بھی اس کا مصداق بنے گا، جو بھی اس کا فرد بنے گا، ان سب پر وہ حکم جاری ہوگا۔ تو یہ آیت کریمہ اس ضابطے کی، اصول فقہ اس ضابطے کی دلیل ہے، المطلق یجری علی اطلاقی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے، یعنی آیت کریمہ تو مطلق ہے جس میں نماز اور بیرون نماز کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تم پر فرض تھا کہ نماز چھوڑتے اور میری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ اس حدیث سے پاک کی وجہ سے ہمارے علماء نے یہ مسائل مستنبط کیے، لہذا اگر کوئی شخص حالت نماز میں ہو اور رسول اللہ اسے بلائیں تو اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ نماز چھوڑے اور سرکار کی بارگاہ میں چلا جائے، کیونکہ سرکار کی بارگاہ کی حاضری یہ بھی ایک عبادت ہی ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت یہ خود ایک بڑی اطاعت ہے، یہ خود ایک بڑی عبادت ہے۔ تو ایک عبادت چھوڑ کر دوسری عبادت میں وہ شریک ہو رہا ہے، دوسری عبادت کے لیے وہ جا رہا ہے، یہ ہوا اس مطلب۔ اسی سے ہمارے فقہاء نے یہ بھی استدلال کیا کہ جب رسول اللہ نے یہ فرما دیا کہ تم کو حاضر ہو جانا فرض تھا، تقاضا یہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز چھوڑ کر سرکاری بارگاہ میں حاضر ہو، سرکار جہاں بھیجیں وہ چلا جائے، سرکار کا کام کر کے
2 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد، 10 گھنٹے بعد جب فرصت ملے آئے تو وہ نماز وہیں سے پڑھے جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا. جس سے میں نے نماز چھوڑنے کی بات کہی ہے، توڑنے کی بات نہیں کہی ہے. یعنی یہ نہیں کہیں کہ نماز توڑ کے جائے. توڑنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ نماز کو فاسد کر دیا، نماز کو باطل کر لیا. اور چھوڑنے کا مطلب کیا ہوا کہ نماز کو اس کے حال میں رکھا ہے اور چھوڑ کے کہیں جا رہا ہے کہ آئیں گے پھر اس کو ہم حاصل کر لیں گے. تو یہاں پہ ہمیشہ نماز چھوڑنا بولتے ہیں، نماز توڑنا نہیں بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ 2 بڑے مسائل اس سے مستنبط ہوئے. ہم نے اپنے ایک مقالے میں اس کے اوپر اچھی روشنی ڈالی ہے. انشاءاللہ جب مقالہ چھپے گا تو آپ اس کو دیکھیے گا. یہ بڑی اہم حدیث ہے. اس سے کتنے مسائل مستنبط ہوئے؟ ایک تو یہ ثابت ہوا کہ المطلق یزید اطلاقی کی بنیادی دلیل ہے. دوسرے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی اطاعت یہ اللہ کی اطاعت ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. یہ اللہ نے فرما دیا. تو جو جائے گا رسول اللہ کی اطاعت میں تو اللہ ہی کی اطاعت میں ہوگا. یہاں بھی اللہ ہی کی اطاعت میں ہے، تو اس لیے وہ چھوڑ کر کے چلا جائے. ماں باپ پکارے تو بھی نماز توڑنے کی اجازت ہے کہ اگر ماں باپ پکار رہے ہیں، نماز نفل میں ہے، اور تو اگر جلدی نماز پوری کر سکتا ہے تو نماز پوری کر کے جائے. اور اگر یہ جانتا ہے کہ وہ فریاد کر رہے ہیں، انہیں فوری مدد کی حاجت ہے، تو توڑ کے چلا جائے. تو یہ مجبوری کی حالت میں ہے. یا کہیں دیکھ رہے ہیں سامنے کنواں ہے اور ایک اندھا ہے تیزی سے چلا جا رہا، اسے پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہے، تو ایسے وقت اس کی جان بچانے کے لیے اجازت ہے کہ نماز توڑ دو، جاؤ اس کو پکڑ لو تاکہ وہ کنویں میں گر نہ جائے، کہیں وہ کنویں میں گر نہ جائے. تو اس کی جان بچانے کے لیے ایسا ہے. تو یہاں بھی اضطرار ہے، اور ماں باپ والے مسئلے میں بھی اضطرار اس طرح کا ہے، مجبوری ہے. مگر یہاں اضطرار نہیں ہے. رسول کبھی بھی پکاریں، کبھی بلائیں، حالت اضطرار ہو، حالت اختیار ہو، خوشی کی حالت ہو، غصے کی حالت ہو، تم سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو یا نماز میں ہو یا بیرون نماز ہو، ہر حال میں تمہارے اوپر فرض ہو جاتا ہے تو نماز چھوڑو اور چلے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. پھر سرکار نے فرمایا انی لأعلمنک سورۃ یہ اعظم السور فی القرآن. سور یہ سورت کی جمع ہے. میں تجھے ایک ایسی سورت کی تعلیم دینا چاہتا ہوں، تعلیم دوں گا جو قرآن کی صورتوں میں سب سے اعظم و افضل ہے، سب سے عظیم ہے. اور یہ تعلیم کب دوں گا؟ قبل ان تخرج من المسجد. مسجد سے تمہارے نکلنے سے پہلے میں تم کو ایک صورت کی تعلیم دوں گا جو قرآن کی اعظم السور ہے. پھر سرکار نے میرا ہاتھ پکڑا. جب سرکار مسجد سے نکلنا چاہ رہے تھے تو میں نے عرض کی حضور کہ آپ نے نہیں فرمایا تھا لأعلمنک سورۃ ہی اعظم سورۃ من القرآن؟ تو سرکار نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے. یہ سب المثانی، یہ سورت سب المثانی ہے، اور یہ سورت قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے. اس میں کئی باتیں سرکار نے فرمائی. نمبر 1 لأعلمنک سورۃ ہی اعظم السور فی القرآن. قرآن کی صورتوں میں سب سے عظمت والی صورت. تو اس پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو کلام اللہ ہے، اور کلام الہی سب کا سب کلام الہی ہونے میں مساوی ہے اور برابر کا درجہ رکھتا ہے. تو کوئی بھی کلام الہی دوسرے کلام الہی سے اعظم اور افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سب کلام الہی ہیں اور سب اللہ تعالیٰ کی صفت قدیم ہیں تو اعظم اور افضل کیسے ہو جائیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کلام الہی ہونے کے لحاظ سے تو سب کے سب مساوی ہیں،
لیکن ثواب کے لحاظ سے ان کے مرتبے کم اور زیادہ ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت مرتبہ بہت عظیم ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت سے صفات جمع کر دیں گے۔ الحمدللہ، حمد جو ہے تمام صفات کمالیہ کو چاہتا ہے۔ جب آپ نے کہا الحمدللہ تو اللہ کے لیے آپ نے تمام صفات کمالیہ کا اعلان کر دیا۔ اللہ کو آپ نے اللہ مان لیا، رب العالمین مان لیا، الرحمن مان لیا، الرحیم مان لیا، مالک یوم الدین مان لیا۔ پھر آگے آپ نے اعتراف کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آپ نے اس بات سے اعتراف کیا کہ ہم تیری ہی بات کریں گے، شرک کی نفی کر دیا، اور تجھے سے مدد چاہیں گے، یہاں بھی اس کی نفی ہو گئی۔ اب اس کے بعد بندہ اپنے لیے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے، اور بندہ اپنی ہدایت میں بھی اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، تو جو محبوبین جن پر تو نے انعام کیا ان کے راستے پر چلا۔ تو محبوب وہ حضرات جن کے پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ سارے نیکوں کا، تمام صالحین کا ذکر ہو گیا الذین انعمت علیہم میں۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں جو برے لوگ ہیں ان سے بچنے کی بھی کا بھی اعلان ہو گیا کہ ہم بروں سے بچنا چاہتے ہیں اور نیکوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کی صفات کمالیہ کا ذکر ہے، اس کی حمد کا اعلان ہے، اور دوسرے احکام ہیں۔ تو اتنی ساری باتیں ایک مختصر صورت میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی ہیں۔ اتنی ساری باتیں کسی مختصر صورت میں جمع نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ قرآن کی صورتوں میں سب سے عظیم صورت ہے، یعنی اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ کلام الہی ہونے کے لحاظ سے عظیم نہیں، افضل نہیں ہے، اس لحاظ سے تو سب کے مساوی ہیں۔ ثواب کے لحاظ سے کہ اس کو پڑھیں گے تو جو ثواب اس پر ملے گا اتنا ثواب اور صورتوں کے پڑھنے پر نہیں ملے گا۔ یہ تو اعظم السور فی القرآن کی تشریح ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ قبل ان تخرج من المسجد، مسجد سے نکلنے سے پہلے مسجد یہ اللہ کی عبادت اور تعلیم کے لیے ہے۔ تو مسجد سے نکلنے سے پہلے سرکار نے کیوں فرمایا کہ مسجد میں کے اندر جو دین کی بات ہم بتائیں گے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور مسجد کے باہر جو بتائیں گے اس کی فضیلت کم ہے، لہٰذا مسجد کے اندر تم کو بتا دیں گے۔ اور ان حضرات کو علم کا شوق کتنا تھا کہ وہ سرکار نے ان کو جانچا، سرکار نے نکلنا چاہا تو انہوں نے فون عرض کیا کہ حضور آپ نے یہ کہا تھا۔ سرکار بھولے نہیں تھی، وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ان کے اندر، ابو سعید بن معلہ کے اندر تحصیل علم کا شوق اور جذبہ کتنا ہے، اس لیے سرکار نے وہ بات کہی تھی۔ اور جب انہوں نے یہ کہا کہ سرکار آپ نے یہ وعدہ فرمایا تھا تو سرکار کو خوشی ہوئی۔ سرکار جانچتے بھی تھے۔ سرکار نے جواب فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ فرما کہ سرکار نے بتایا ہے کہ سورۃ الفاتحہ ام الکتاب، یہ اعظم السور ہے۔ اس کی بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ صورتوں کا نام اگر نہ لے کر کے ان کے شروع کی آیت پڑھ دیں، لیکن قل هو اللہ پڑھو، قل اعوذ برب الفلق پڑھو، قل اعوذ برب الناس پڑھو، تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ سرکار نے الحمدللہ رب العالمین کہا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم اس طرح کا اختصار کر سکتے ہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا ہے سبع المثانی، یہ سات مثانی ہیں، یعنی 7 آیتیں ہیں۔ اتفاق سے سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ ہمارے نزدیک انعمت علیہم ایک آیت ہے، تو اس طور پر الحمدللہ سے لے کر یہاں تک جو 7 آیتیں ہو جاتی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انعمت علیہم کو ایک آیت نہیں مانتے، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک ایک آیت مانتے ہیں۔ تو ان کی اچھی آیت ہوگی تو وہ سورہ بسم اللہ کو ایک آیت مان لیتے ہیں۔
تو اس طور پر 7 آیتیں کیا بھی ہو جاتی ہیں اور 7 آیتیں ہماری بھی ہو جاتی ہیں. مگر یہ فرق آپ لوگ یاد رکھیے گا ہمیشہ، کیونکہ ہمارے یہاں بسم اللہ قرآن کا جز ہے، سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جز مانتے ہیں، لہٰذا یہ کہا تو انہوں نے مان لیا. ہمارے یہاں بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، لہٰذا وہ قرآن کا جز ہے، پورے قرآن کا جز ہے، لہٰذا وہ اس 7 آیتوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا. پھر 7 آیت کیسے پوری ہوگی؟ انعمت علیہم کی آیت ہم نے شمار کر. اچھا، یہ ہوا سب المثانی. سب المثانی کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، مثانی مسئلہ ایک بنا ہے جو 2 کے معنی میں آتا ہے. مسئلہ 2 مثانی 2 یہ اب جمع جب ہو گیا نا تو بار بار کے معنی میں ہو جائے، مکرر بار بار. تو چونکہ سورہ فاتحہ نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے اس لیے اس کو سب المثانی کہا جاتا ہے. نماز مکرر 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 ساکرر یہ ہوتی رہتی ہے، اس لیے اس کو مثانی کہا جاتا ہے. اچھا، والقرآن العظیم، واو عاطفہ یہاں پہ نہیں ہے، یہ واو برائے تخصیص ہے. بہت جگہوں پہ واو برائے تخصیص آتا ہے، جیسے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، محافظت کرو نمازوں کی اور نماز وسطیٰ کی. تو نمازوں میں تو نماز وسطیٰ نمازوں سے بھی دعا کی، اور واو عاطفہ لا کر اور نماز وسطیٰ کی کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ تو وہاں واو عاطفہ نہیں ہو، تخصیص معنی میں نہیں. وہاں سے ترجمہ کیا ہوگا؟ محافظت کرو تمام نمازوں کی، خاص کر نماز وسطیٰ یعنی نماز عصر کی. تو ایسی جگہوں پر واو جو ہے یہ خاص کر کے معنی میں ہو جاتا ہے، خصوصاً لا سیما کے معنی میں ہو جاتا ہے. تو کہیں یہ واو عام طور پہ واو عاطفہ ہوتا ہے اور کہیں پہ یہ لا سیما اور خصوصاً الگ تخصیص خاص کر کے معنی میں ہوتا ہے. ویسے یہاں پر بھی ہے کہ یہ سب المثانی ہے، خاص کر وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے. اب جز کے اوپر کل کا اطلاق کر دیا گیا. ایسا ہوتا ہے کہ جز کے اوپر کل کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. جیسے پانی ایک قطرہ ہو تو اس کو بھی پانی کہتے ہیں، ایک بالٹی ہو تو وہی پانی ہے. اس میں تم نے 2 قطرہ نکال لیا تو اس کو کیا کہو گے؟ پانی کا جز کہو گے کہ پانی کہو گے؟ اس کو وہی پانی، اس کو پانی کہو گے. وہی حالت سے یہ قرآن پاک کی ایک سورہ بھی قرآن ہے، یہ بتانا ہے. باب غیر المغضوب علیہم الی آخرہ. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم الضالین تو تم لوگ کہو آمین. جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی تو اس کے پہلے کے گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ باب اور یہ حدیث آپ لوگ جلد اول میں پڑھ چکے ہیں. وہاں میں نے بتایا تھا یہ جہاں پہ آمین کی بحث آئی ہے وہاں میں نے یہ بات بتائی تھی آپ لوگوں کو کہ سرکار فرماتی اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم الضالین، جب امام پڑھے غیر المغضوب علیہم الضالین تب تم لوگ آمین کرو. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آمین امام بالسر کہے گا، بالجہر نہیں کہے گا. اگر امام آمین بالجہر کہتا تو سرکار کیا فرماتے کہ اذا قال امام آمین قولوا آمین، جب امام آمین کہے تو لوگ بھی آمین کرو. بس سرکار یہ نہیں فرما رہے ہیں. سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ سرکار آمین کہنے کو معلق کر رہے ہیں امام کے غیر المغضوب علیہم الضالین پڑھنے پر، کہ جب وہ یہ پڑھے تو تم لوگ پڑھو، کیونکہ امام اس وقت آمین کہے گا، اس وقت تم لوگ بھی آمین کرو. تو غیر المغضوب علیہم الضالین پر امام سرکار معلق کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ امام یہی آیت کریمہ غیر بلند آواز سے کہے گا اور آمین تو بالسر کہے گا، پست آواز سے کہے گا. اگر امام اس کو بالجہر کہتا تو سب کو اطلاع مل جاتی. تو سرکار فرماتے اذا قال امام آمین فقولوا آمین، تو اس سے آمین بالجہر کا ثبوت ہو جاتا. بس ایسا نہیں.
تو اس سے آمین بالصدق کا ثبوت ہوتا ہے. ویسے حدیثیں اس بارے میں نے وہاں بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ آمین کے بارے میں حدیثیں دونوں طرح کی ہیں. کچھ حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آمین بلند آواز سے کہی جائے، اور کچھ حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آمین پست آواز سے کہی جائے، اور دونوں حدیثیں ایک ٹکر اور ایک درجے کی ہیں. تو اب کیا کیا جائے؟ کچھ حدیثیں یہ چاہتی ہیں، کچھ حدیثیں یہ چاہتی ہیں. تو اس کا فیصلہ قرآن کے حوالے کر دیا گیا کہ دیکھا جائے قرآن پاک کی سلسلے میں کیا ہدایت دیتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے دعا کرو گریہ وزاری کرتے ہوئے اور خفیہ پست آواز سے. آمین دعا ہے، استجیب کے معنی میں اللہ قبول فرمائے، دعا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ دعا پست آواز سے کرو. تو قرآن نے فیصلہ کر دیا حسبنا کتاب اللہ. لہذا ہمارے نزدیک افضل یہ ہے کہ آمین سورہ فاتحہ کی خطاب پر پست آواز سے کہی جائے، نہ کہ بلند آواز سے. یہ بحث ہم وہاں پہ کر چکے ہیں اور یہاں آج ہم نے پھر اس بحث کو دہرا دیا. سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ. سورۃ البقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ بقرہ کے معنی آتے ہیں گائے. گائے کا ایک عجیب و غریب واقعہ، بڑا حیرت انگیز واقعہ، بڑا تعجب انگیز واقعہ سورہ بقرہ کے اندر آگے چل کر بیان کیا گیا ہے. تو چونکہ واقعہ بہت اہم ہے، حیرت فضا ہے، تعجب انگیز ہے، اس لیے اس سورہ کا نام ہی سورۃ البقرہ سے رکھ دیا گیا. یعنی وہ سورہ جس میں گائے کا ذکر ہے. گائے ایک اہم جانور ہے، اللہ نے جسے پیدا کیا. تو اب اس کو آپ لوگ سنیے. سورہ بقرہ میں ایک آیت کریمہ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے. الاسماء كُلَّهَا، ایک تو اسماء جمع سے گا ہے اور کل سے اسی تاکید ہے، سارے نام سکھا دیے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ ابتدائی آفرینش سے لے کر دنیا جب سے قائم اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنی بھی چیزیں وجود میں آئیں گی، ساری چیزوں کا نام اللہ تعالیٰ نے سرکار کو حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا. آج کوئی نئی چیز وجود میں آتی ہے، دو چار چیزیں مارکیٹ میں ہو تو پوچھتے ہیں یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، تو بتانا پڑتا ہے یہ اس کا نام فلاں ہے، اس کا نام فلاں، اس کا نام فلاں. تو ناموں کی اہمیت تو سمجھ میں آئی نا. اس کے نام کسی کو پکارنا ہو تو کیسے پکارو گے؟ 50 آدمیوں میں سے کو پکارنا ہے، اگر تم کو نام نہیں معلوم کو اے 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 تو سب گھوم کر تاکیں گے اور سمجھیں گے بیوقوف آدمی ہے. اور نام تم کو معلوم ہے تو نام پکار دو گے، فون آدمی آ جائے گا. تو پتہ چلا نا کہ نام کی بڑی اہمیت ہے. دنیا کی جہاں عالمی مارکیٹ لگتی ہے، اس عالمی مارکیٹ میں جاؤ تو ہر چیز جو ہے شو روم میں تو نہیں ہوتی ہے. تمہیں بتا دیا کہ ہم کو یہ چیز چاہیے، وہ لا کے دکھلا دے گا، دیکھ لے گا. اور تم کو نام ہی نہیں معلوم ہے تو تم کو کیا دکھائے گا؟ تو ناموں کے علم کی بڑی اہمیت ہے. نام سے ہی مسمى جانا جاتا ہے، ذات جانی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو شروع دنیا سے لے کر، دنیا جب سے قائم ہوئی تب سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک جتنی بھی چیزیں تحقیق میں آئیں گی، وجود میں آئیں گی، اکتشاف ہوگا، انکشاف ہوگا، ساری چیزوں کا ایک کر کے اللہ نے ان کو نام سکھا دیا، نام بتا دیا، کوئی چیز چھوڑا نہیں. اب کتنے بڑے عالم وہ ہوئے. اور یہ کسی ایک زبان میں نہیں، مطلق ہے نا، مطلق ہے. لہذا عربی زبان میں اس کے جو نام ہے وہی بتا دیا، اردو زبان میں اس کو بتا دیا، ہندی زبان میں اس کو بتا دیا، سنسکرت زبان میں اس کو بتا دیا، انگریزی میں اس کو بتا دیا، سب بتا دیا اللہ تعالیٰ. ہر زبان میں اس کا کیا نام ہے وہ نام بتا دیا. تو کتنے بڑے ماہر کلمات ہوئے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام. اب یہاں پر حدیث شفاعت آ رہی ہے.
مسلم شریف میں آپ لوگ حدیث شفاعت بہت تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. یہ اسی کا ایک مختصر خلاصہ ہے اور خلاصے میں بھی اختصار ہے. ہم اس کو پڑھتے ترجمہ کرتے ہیں. حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجتمع المؤمنون یوم القیامہ، مومن قیامت کے دن جمع ہوں گے تو وہ کہیں گے لو استشفعنا الی ربنا، اگر ہم لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں شفیع بناتے. استشفاء کے معنی شفیع بنانا، سفارشی بنانا. تو اب اس کی جزا محذوف ہے لکان خیرا، یعنی لکان خیرا لنا، تو ہمارے لیے بہتر. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لو جو ہے شرطیہ نو، لو کبھی کبھی لیتا کے معنی میں ہوتا ہے، لو کو لیتا کے معنی میں لیا جائے. تو اس وقت یہ ہوگا کاش کہ ہم لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی شفیع بناتی. تو اب یہاں جزا محذوف ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اصل میں معاملہ کیا ہے کہ قیامت دن 50,000 برس کا ہوگا. 50 برس نہیں، 100 برس نہیں، 50,000 برس کا ہوگا. اور لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ آسمان بالکل سر پہ آ جائے گا، سورج سر پہ ہوگا، پسینہ اتنی تیزی ساتھ نکلے گا کہ لوگوں کے پسینے سے دریا بہہ چلے گا. کسی کے گھٹنے تک پسینہ ہوگا، کسی کی کمر تک پسینہ ہوگا، کسی کے سینے تک، کسی کے گلے تک، اور کسی کے منہ تک جو ڈبکیاں لے رہے ہوں گے. کتنا برا حال ہوگا. اور گرم پسینہ بھی گرم ہوگا. اس میں مسلم غیر مسلم، اپنے پرائے، خدا کو ماننے والے نہ ماننے والے سبھی ہوں. تو ان کا یہ ہوگا کہ حساب کتاب شروع کیا جائے. جو بھی فیصلہ ہو وہ الگ چیز ہے، لیکن حساب کتاب شروع کر دیا جائے. حساب کتاب شروع ہی نہیں ہوگا. تب وہ لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ نبینا وہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ آپ ابو البشر ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، آپ سفارش کیجیے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر دے. تو وہ کہیں گے آج میں خود نفسی میں ہوں، تم لوگ حضرت نوح کے پاس جاؤ. وہ بھی یہی جواب دیں گے، کہیں گے تم لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ. وہ بھی یہی جواب دیں گے، وہ کہیں گے تم لوگ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جاؤ. وہ بھی یہی جواب دیں گے، وہ کہیں گے تم لوگ عیسیٰ روح اللہ کے پاس جاؤ. وہ بھی یہی جواب دیں گے، اور وہ کہیں گے تم لوگ محمد الرسول اللہ کے پاس جاؤ. جب یہ لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں ساری دنیا، مسلم غیر مسلم، اپنے پرائے، دوست دشمن سب جب حاضر ہو گیا اور سرکار دیکھیں گے میری بارگاہ میں لوگ حاضر ہو رہے ہیں، تو ابھی ان کی درخواست بھی نہیں پہنچ چکی سرکار کی بارگاہ میں. سرکار وہیں سے فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، میں شفاعت دوں گا، میں شفاعت دوں گا، میں شفاعت دوں گا. پھر سرکار سب کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے. اسی کی منظر کشی کی حالت علی رحمت الرضوان نے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. اور اس کے بعد بہت دل پذیر اور خیز نعت کی حالت نہیں پوری نہ. اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلے جائیں گے. اللہ جب تک چاہے گا آپ سجدے میں پڑے رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے. پھر اللہ فرمائے گا اے محبوب سر اٹھائیے، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. تو سرکار سفارش کریں گے تو منظور کر لیا جائے گا. پھر سر میں سجدے میں جائیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، پھر اٹھیں گے، اللہ اٹھائے گا. چوتھی مرتبہ جائیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ سب کی سرکار بخشش کرا چکے ہوں گے. صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن کے بارے میں قرآن نے کہا دیا خالدین فیہا ابدا، تو وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جہنم میں. باقی سب لوگ جہنم سے نکل چکے ہیں. اس میں بہت اختصار ہے. سرکار جب یہ کہیں گے نا تو اس وقت اذن شفاعت مل جائے گا، شفاعت کی جائے اور حساب و کتاب اس کے بعد شروع ہو جائے گا.
اب اس کے بعد انبیاء شفاعت کریں گے، کیا کہتے ہیں، ملائکہ سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے، سب لوگ سفارش کریں گے، مگر ان سب کی سفارش رسول اللہ کی بارگاہ میں ہوگی کہ یا رسول اللہ آپ شفاعت فرمائیں کہ ان لوگوں کو بخش دیا جائے، اور رسول اللہ کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ایک بہت بڑا اعتراض ہے کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ بہت سے لوگ فرشتوں کی شفاعت سے بخش دیے جائیں گے، بہت سے لوگ دوسرے رسولوں اور نبیوں کی شفاعت سے بخش دیے جائیں گے، بہت سے لوگ علماء اور حافظوں کی شفاعت سے بخش دیے جائیں گے۔ تو سب لوگوں کی بخش رسول اللہ کی شفاعت سے کہاں ہوئی؟ ایک بہت بڑا اعتراض کیا، اور ایک بہت بڑے عالم نے جو مرحوم ہو گئے، ایک بار انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا فون پر، کیونکہ جب انہوں نے احادیث شفاعت پڑھی، ان کا نام تھا مولانا امام الدین، یہ منظر اسلام بریلی شریف کے فارغ تھے، مرحوم ہو گئے 2 سال پہلے، انہوں نے سوال کیا تھا، بہت بڑے عالم تھے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ ان سب کی یہ سب شفاعت کریں گے اور سب کی شفاعت سے بخشش بھی ہوگی، مگر ان کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوگی، یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں شفاعت دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ شفاعت فرمائیے، پھر رسول اللہ شفاعت فرمائیں گے تو وہ شفاعت مقبول ہوگی۔ تو اس طور پر یہ صحیح ہے کہ سرکار کی شفاعت سب کی بخشش ہوگی، اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہ لوگ بھی شفاعت کریں گے، ان کی شفاعت سے بھی یہ ہوگا۔ تو اس طور پر یہ شفاعت کا معاملہ ہے۔ ہم نے کچھ ضرورت زیادہ آپ گفتگو کر دی، میں اس لیے گفتگو کر دی ہے کہ یہ باتیں عام طور پر آتی نہیں ہیں دروس میں، تو اس کو آپ لوگ یاد رکھیے۔ ہمارا کام تھا صرف ترجمہ کرا دینا تھا، ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ہم نے سب کا خلاصہ بھی کر دیا، سب کی تشریح بھی کر دی۔ جب سرکاری شفاعت فرمائیں گے اور حساب و کتاب شروع ہوگا تو اس وقت تمام اولین آخرین، مومنین، کافرین، دوست، دشمن، اپنے پرائے، سب کے سب رسول اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، سب رسول اللہ کی تعریف کریں گے۔ جو لوگ آج سرکار کی ذکر پاک کو ناجائز کہتے ہیں، وہ لوگ بھی سرکار کی مدح کریں گے۔ اسی لیے حضرت حسن رضا بریلوی نے عرض کیا ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، سرکار کی شان محبوبی کو دکھانے کے لیے محشر قائم کیا جائے گا۔ آج یہاں جو منکر ہیں سب وہاں پہ اقرار کر لیں گے اور سب سرکار علیہ السلام کی تعریف کریں گے۔ اسی مقام کو، اسی جگہ کو اور اسی حالت کو لواء الحمد سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو قرآن پاک میں جگہ ہے نا، کیا ہے؟ قل اللہم مالک الملک، نہیں قل اللہم اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، پڑھو، حافظ ہو کوئی؟ حافظ ہونا چاہیے۔ یہ 15ویں پارے کی آیت ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ یہ عسیٰ قریب ہے کہ یہ محبوب آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یہی مقام محمود ہے کہ تمام اولین آخرین اور اپنے پرائے، دوست، دشمن، سب رسول اللہ کی سب تعریف کریں گے۔ تو وہی مقام محمود، وہ بہت مقام محمود، اور اسی کی دعا ہم لوگ اذان کی دعا میں کرتے ہیں، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ وَارْزُقْهُ الشَّفَاعَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ یہ وہی چیز ہے۔ ترجمہ کر دیں اب، ارے ٹائم بھی آپ لوگوں کو ہو گیا، دوسرے کا وقت ہو رہا ہے۔ ترجمہ تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، یہ سب آپ لوگوں کا پڑھا ہوا ہے، تو کوئی ایسی چیز کے اندر نہیں ہے، اس کو آپ لوگ ملا لیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ کل سے ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔